الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں پر بیٹھنے اور عبادت کرنے کو قبول فرمائے، اور کچھ لمحہ بیٹھ کر قرآن کا درس سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء اور سورہ حج کی تلاوت کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اے غفلت کی زندگی گزارنے والوں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ کون سا وقت؟ یا قیامت کا وقت یا موت کا وقت؟ چھوڑ دو غفلت کی زندگی کو، اور غفلت کی زندگی چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے نبیوں کو بھیج دیا گیا ہے کہ نبیاں جو کہتے ہیں ان کی بات کو مانو۔ لیکن بڑی عجیب قوم تھی، مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل بڑی عجیب قوم تھی۔ اللہ نے ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ آج نہیں تو کل مرنے والا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ ہمیں ایسا پیغمبر چاہیے، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بازار میں چلتا ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچہ ہو، کاروبار کچھ نہ ہو، ایسا پیغمبر چاہیے ہمیشہ زندہ رہے، موت نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے انسان کے درمیان انسان کو بھیجا ہے پیغمبر بنا کر، تاکہ تم اس کی بات کو سنو اور اس کی باتوں کو انکار نہ کرو، اور پیغمبر کی باتوں کے سامنے جھوٹ لا کر مت گھڑو۔ تو لوگوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یہ تو پیغمبر ہے، یہ جو پیغمبر ہے یہ ہماری اولاد میں سے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، جھوٹ جھوٹ بات کہنے شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم ساروں کی باتوں کو ملا کر سارے جھوٹ کو اکٹھا کر دیا جائے، میری نبی کی ایک سچائی تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، تو تم سارے کے سارے اس سچائی کے سامنے پشت پڑ جاؤ گے، یعنی جھک جاؤ گے، یعنی نیچے ہو جائے گی۔ لیکن پتہ چلا نبی کی باتیں سچائی پر قائم، نبی کی باتیں سچائی پر قائم۔ نبی کو تعلیم کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَيَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز پڑھو، وہ پڑھو۔ پھر اور نماز پڑھنے کے کیسے حکم دیا جانتے ہیں؟ جو سجدہ کیا آپ نے، سورج، ستارے، چاند، پھر فرمایا والشجر یعنی درخت، پھر اس کے آگے فرمایا والدابہ۔ دابہ کسے کہتے ہیں؟ جانور کو، جانوروں کی جمع ہے، چاہے جانور ہو، چاہے گندا ہو، چاہے پاک ہو، چاہے گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھینس ہو یا کتا ہو یا خنزیر ہو، سب شمار۔ جانور بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ہم نماز پڑھ کر ٹوپی اور کرتا ڈال کر چلتے غیر قوم کہتے ہیں السلام علیکم صاحب، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب سور بھی نماز پڑھ ہو جاتا ہے، اسے بھی خنزیر صاحب بولنا ہے کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرق تلاوت سنی آپ نے، چاند ستارے سب ہر چیز جانور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی کیفیت تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پتا چلا قرآن پھر آگے چل کے فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ، خنزیر گندا جانور ہے، خنزیر گندا جانور ہے، کتا گندا جانور ہے، ایک بار اگر برتن میں منہ ڈال دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 7 مرتبہ اس کو مٹی سے گھسو یا 7 مرتبہ اس کو دھو، پھر اچھے پانی سے دھو کر اس کو استعمال کرو، ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ، خنزیر نمازی ہے، کتا نمازی ہے، یہ 2 ٹانگ والا، یہ 2 پاؤں والا جانور اگر نمازی نہ ہو تو کتے سے بدتر ہے کہ بہتر ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن ابھی بات۔ جو بے نمازی ہے وہ خنزیر اور کتے سے بھی بیکار ہے۔ کیا جی لوگ خنزیر کتا بولے تو مولانا میں نہیں بول رہا ہوں، ابھی جو قرآن پڑھے نا سورہ حج اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا۔ کیوں؟ آج حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں اگر شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، شوہر کو یہ حق ہے کہ بے نماز بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی تک حرام۔ پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ شیخ بدر رحمۃ اللہ حفظ اللہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے سب سے بڑا گناہ توحید کے بعد، سب سے بڑا گناہ بے نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو وسجد وقترب، سجدے کے ذریعے سے اللہ قریب ہوتا ہے، سجدے کے ذریعے سے اللہ قریب ہوتا ہے۔
جب اللہ تیرے قریب نہیں ہے تو تو بے نمازی ہے، تو بے نمازی ہے. ایک بھنگی، ایک چپراسی نمازی ہونے کے باوجود، توحید پرست ہونے کے باوجود کچرا اٹھا کر پھینکتا ہے، نمازی ہے، توحید پرست ہے. اس کے مقابلے میں ایک اعلیٰ پیسے والا بڑا عہدیدار مسلمان، لیکن وہ بھنگی کے جوتے کے برابر بھی نہیں، وہ بے نمازی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ گالی مت دے رہے، سوچو کہ بات پھیلانے کے لیے، دل کو ذرا دکھانے کے لیے کچھ باتیں بولنی بھی پڑتی ہے. کیوں؟ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ چلتا پھرتا جانور ہے. چلتا پھرتا جانور ہے، جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور عبادت کر رہا ہے. جانور عبادت کر رہا ہے، اب انسان عبادت نہیں کر رہا. پھر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا. چلو چھوٹا سا مکالمہ پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام امی کے پاس آئے. امی کے پاس آ کر کہنے لگے، امی جان ابا کہاں ہے؟ ہمارے بچے بھی پوچھتے آ کر، امی ہے ابا کہاں ہے؟ جی بازار میں موبائل دو، پبجی کھیل دو. بولتا ہوں کیا نہیں، تیرا ابا کا ڈر رہتا ہے، موبائل دو میں تیرا پبجی کھیلتا ہوں. بولتے نہیں بولتے؟ چل رہے بھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہے، امی کے پاس بیٹھے. امی جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بولو بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگے امی جان آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا اللہ کون ہے؟ بولے بہکی باتیں کر رہا ہے، تجھے پتا نہیں میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ تیرے ابا ہے. اچھا امی آپ کے اللہ ابا ہیں تو ابا کے اللہ کون ہے؟ دیکھو ایک توحید پرست کی باتیں دیکھو کیسی ہو رہے. توحید ان سے سیکھنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام سے. توحید کے گڑھ ہیں یہ، توحید کے مرکز ہے ابراہیم علیہ السلام. امی سے پوچھا امی جان آپ کے اللہ کون ہے؟ بیٹا میرا اللہ تو تیرا ابا ہے. اچھا امی پھر ابا کے اللہ کون ہے؟ بولے ابا کے اللہ نمرود ہے. اچھا نمرود ہے، بادشاہ تھا اس زمانے میں. اچھا امی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن